السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے مرد مسلمان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب مرد مسلمان کی کیا کیا صفات بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، قہار و غفار و قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسائے جبریل امی بند خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالہ کی ٹنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کی شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب اسلام کو مرثی مذہب نہیں مانتے، اور مسلمان یہ کوئی وراثتی انسان یعنی فالوور نہیں ہوا کرتا، بلکہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے جس طرح یہودیوں کا مذہب ہے اور یہ سکھوں کا مذہب ہے جو خاندانی چلتا آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے وہ مسلمان ہوں گے اور غیر کے گھر پیدا ہونے والے وہ غیر ہوں گے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان شرائط پر جو بھی پورا اترے وہ مسلمان ہیں۔ تو علامہ اقبال صاحب اس مسلمان اس مرد مومن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لمحہ ہر آنے والا لحظہ ہر ساعت یہ مومن کے لیے نئی شان اور نئی آن لے کر آتے ہیں۔ مومن جس دن سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور مومن کسے کہتا ہے؟ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ فرمایا کہ اسلم، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، جو اپنی مرضی نہیں چلا رہا ہو، جو اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہو، جو ہر کام میں اور ہر بات میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہو، وہ ہے مومن۔ اور جس وقت سے یہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس وقت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مرنے تک میں نہیں کہتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی شان اور اس کی آن میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر لمحے میں اور ہر آنے والے وقت میں اس کی عزت بھی بڑھاتے ہیں، اس کی شان بھی بڑھاتے ہیں اور اس کی آن بھی بڑھاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فنا فی اللہ ہوا کرتا ہے، اور جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں ساری عزتیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دے دیتے ہیں۔ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جو مسلمان ہو اصلی معنوں میں جو صفات والا مسلمان ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مظلوم نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ جو موروثی مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، گفتار کے مسلمان ہیں، یہ ان کے عروج و زوال کی داستانیں ہوا کرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، علامہ اقبال صاحب مسلمان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اور انسان کی دو چیزیں ہوا کرتی ہیں ہر انسان کی، ایک ہے گفتار اور ایک ہے کردار، قول اور فعل جسے کہا جاتا ہے۔ مسلمان کے قول اور فعل دونوں سے سامعین اور ناظرین کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کو اللہ کی نشانی نظر آتی ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے اور یہ جو کر رہا ہے یہی اللہ کی نمائندے ہیں اور یہی لوگ مومن ہیں، کیونکہ وہ گفتار میں بھی سچے اور وہ کردار میں بھی پکے۔ ہماری طرح گفتار میں بھی جھوٹ نہ ہو اور ہماری طرح کردار میں بھی خیانت نہیں ہو۔ قہار و غفار و قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔
قہاری یہ غصے کو کہا جاتا ہے، اور غصہ یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم پہ ہمیشہ کے لیے غصہ ہوا کرتا ہے۔ نہیں 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 میرے محترم دوستو، مسلمان ساری کائنات کے خیرخواہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بھیجا ہے، اور یہ رحمت للعالمین کا امتی ہے، ماننے والا ہے۔ اس کا وجود ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے خیر کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو قہاری، یہ قہر یعنی غصہ اس میں کب پیدا ہو سکتا ہے؟ جب کوئی بھی درندہ صفت انسانیت پر ظلم کر رہا ہو، اور جب ایک انسان کے لباس میں، انسان کی شکل میں درندہ بنتا ہو، جو انسان کو انسان کا غلام دیکھنا چاہتا ہو، یہ جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہو۔ اللہ کا حکم صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میرے محترم دوستو، یہ عبادات ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم حقوق ادا کرتے رہو۔ تمہاری اوپر سارے معاشرے کے حقوق ہیں، غریبوں کے، یتیموں کے، اور قیدیوں کے، مسافروں کے، رشتہ داروں کے، سب کے حقوق ہیں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مومن یعنی انسان وہ کبھی بھی لینے والا نہ بنے بلکہ دینے والا ہو پورے معاشرے کو۔ تو جو بھی انسانیت کا دشمن ہوتا ہے اس کے دل میں مومن کے لیے کبھی ترس اور کبھی رحم اور کبھی ترس اور کبھی رحم نہیں ہوا کرتے۔ ہمدردی تو ہوتی ہے لیکن رحم اور ترس نہیں رکھتے، نرمی اس کے دل میں ہو نہیں سکتی ایسے بندے کے لیے جو بھی اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کا وجود بھی خاک میں مل جائے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، یہ انسانیت کا دشمن رہا، اب اسے دنیا پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، ہم اپنے غیر کی جتنی بھی ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، فارسی ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم ان سے جینے کا حق چھین لے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، جس طرح مسلمان اللہ کا بندہ ہے اور جس طرح ایک مسلمان سے، ایک مومن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اسی طرح غیر مسلمان سے اور غیر مومن سے بھی اللہ اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی گفتار سے اور اپنے کردار سے اس کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو قہاری کس لیے ہے؟ قہاری اس وجہ سے ہے کہ یہ بندہ جب اللہ کے حکموں پر بات آئے تو اس کے دل میں نرمی نہیں آتی۔ وغفاری، یہ لوگ ذاتی طور پر اسے نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ اس کے ذاتی دشمن ہوتے ہیں، لوگ اس کے بدخواہ ہوتے ہیں، لوگ اس کے خلاف منصوبے اور سازشیں بناتے ہیں، لیکن یہ ہر کسی کا قصور معاف کرنے والا ہو۔ اور قدوسی، یہ کردار میں پاک دامن ہو، ایسا پاک دامن جیسے فرشتے ہوا کرتے ہیں، کبھی اس کے دامن پر داغ تک بھی نہ ہو، اور وہ جبروت، عظمت والے ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہو، اس کی گفتار کی وجہ سے، اس کی کردار کی وجہ سے۔ تو یہ 4 عناصر ہیں، یہ 4 صفات ہیں۔ جب یہ چاروں عناصر ایک مسلمان کے اندر یعنی ایک انسان کے اندر ہوں تو یہ سمجھو کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور یہ چاروں کے علاوہ 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، کوئی بھی نہ ہو تو اسے مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا اصلی معنوں میں۔ ہمسائے جبریل امی بند خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ میرے محترم دوستو، مومن کی شان کون سی ہے؟ مومن کا مقام کیا ہے؟ آج ہم یہ دیکھ لیجئے، الیکشنوں کے زمانے میں کتنے گر جاتے ہیں مسلمان اور کتنے گر جاتے ہیں یہ مولوی حضرات جو ووٹ مانگتے ہیں کہ مجھے بھائی یونین کونسل کا کونسلر بنا دیجئے، مجھے ایم پی بنا دیجئے، مجھے ایم این اے اور ایم پی ایف بنا دیجئے گا، مجھے یہ کر، مجھے وہ کر، کتنے گر جاتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ مخلوق سے صلہ نہیں چاہتا،
مومن کا مقام کیا ہے، اللہ نے مومن کو کون سا مقام عطا فرمایا ہے؟ وہ مقام جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا کیا ہے، یعنی مومن یہ پڑوسی ہیں جبرائیل علیہ السلام کا مقام میں۔ جو مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پاکیزگی کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے دیا ہے، وہی مقام، چونکہ وہی صفات جبرائیل علیہ السلام والی صفات مومن کے اندر بھی ہوا کرتی ہیں، تو انہی صفات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو بھی وہی مقام عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ پرائم منسٹری اور یہ صدارت اور یہ وزارت اور یہ مشارت، یہ کس کام کے ہیں؟ یہ تو کچرا ہے میرے محترم دوستو، اور جو لوگ بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے اصلی معنوں میں۔ ہے اس کا نشیمن نہ بخارا اور نہ بدخشان، اور مومن کا نشیمن، مومن کا ٹھکانہ یہ بخارا بھی نہیں ہے اور بدخشان بھی نہیں ہے۔ بخارا روس کے ممالک میں مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اور جہاں کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ بدخشان افغانستان کا ایک علاقہ ہے، ایک صوبہ ہے بالکل ٹھنڈا۔ تو مقصد یہ ہے کہ مومن مال اور ملک کے پیچھے نہیں بھاگتا، یہ اس کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے کہ اس کی نظر میں مال اور ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور میرے محترم دوستو، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن اصل میں کیا ہے۔ مومن ہمیں قرآن کا قاری نظر آتا ہے، اور اس بدبختی کی وجہ سے جو قرآن پڑھ رہے ہوں، جو قرآن کے قاری اور حافظ بنے ہوں، جو قرآن کے مفسر بنے ہوں، ہم ان کو ایمان والے کہتے ہیں، ہم ان کو مومن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ یہ پڑھنے پڑھنے والے مومن نہیں ہوتے میرے محترم دوستو۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف آنکھوں والوں کو یہ، اور آنکھوں والے کون ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ راز ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ مومن نظر تو آتا ہے قرآن کا پڑھنے والا، لیکن حقیقت میں قرآن یہ ہے، حقیقت میں قرآن یہ ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا باہر سے اور صحابی سے کسی نے پوچھا، کسی صحابی سے اس نے پوچھا مدینے میں کہ آپ کی کتاب کہاں ہے، آپ کا قرآن کہاں ہے؟ ایک صحابی گزر رہا تھا تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ ہمارا قرآن ہے، وہ ہماری کتاب ہے۔ یعنی مومن کی گفتار، مومن کا کردار یہ قرآن کے مطابق ہوا کرتے ہیں، اور قرآن کے برعکس یہ ایک حرکت بھی نہیں کرتا، یہ سوچتا بھی نہیں قرآن اور سنت کے برعکس۔ تو میرے محترم دوستو، اصل میں اور حقیقت میں قرآن کیا ہے؟ یہ ایمان، یعنی مومن کی زندگی، مومن کا وجود۔ آج بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہو، ہم کہتے ہیں آئیے مسجد میں، خود تو کلمہ بھی نہیں آتا، اس کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، پھر بھائی اس کو قرآن میں یہ ہے اور قرآن میں وہ ہے۔ کوئی بھی ہم سے مناظرہ کرے، عیسائی ہو، پادری ہو، اور ربی ہو، گیانی ہو، پنڈت ہو، جو بھی ہم سے مناظرہ کرے، ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ ہر کسی کو قرآن سے شکست دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، قرآن نہیں دکھایا کرتے، قرآن پر تو تمہارا قبضہ ہے، قرآن تو تم کہتے ہو ہماری کتاب ہے۔ نہیں، قرآن سارے انسانیت کی کتاب ہے، اللہ نے سارے انسانیت کے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ اور قرآن کیسے آپ ایک غیر مومن کو مومن بنائیں گے؟ تو مومن کے ساتھ اس کا رہنا ہو، اور مومن کے ساتھ اس کے معاملات ہو جائے، مومن کے سامنے سے گزر جائے یا اس کے سامنے سے مومن گزر جائے، اس کو ایسی خوشبو آ جائے کہ ایسی خوشبو اس نے کہیں محسوس ہی نہیں کی ہو، اور وہ فوراً مومن بن جائے کہ میں بھی ایسا بنوں گا۔ تو مومن کا عمل، مومن کا طرز عمل اصل میں قرآن یہ ہے، یہ کتاب، اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے محترم دوستو بھائیوں، جب تک کتاب کے حاملین اس کتاب پر عمل نہ کریں۔
قدرت کے مقاصد کا عیار، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، عیار کہتے ہیں کسوٹی کو۔ قدرت کے مقاصد یعنی اللہ کے مقاصد کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں انسان سے چاہتے کیا ہیں، تو اللہ کی چاہت اور مسلمان یعنی مومن جو ہے اس کے ارادے یہ بالکل ایک ہے، کبھی اللہ اور مومن کے ارادوں میں فرق نہیں ہوا کرتا۔ تو قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، اس کے جو ارادے ہیں یہ کسوٹی ہیں، یعنی ارادہ جب دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ارادہ یہ بنیاد ہوتی ہے عمل کی، جب دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس پہ عمل ہوتا ہے، تو عمل سے پتہ چلتا ہے یہ حیوانیت کا عمل ہے یا انسانیت کا عمل ہے، یہ درندگی ہے، یہ شیطانیت ہے کہ یا یہ جبروت ہے، یہ قدوسی ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، جب یہ ارادہ کر لیتا ہے کسی بھی کام کے تو وہ جو کام جس کے کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے وہ کام اللہ کی چاہت ہوا کرتی ہے کہ ہاں ایسے کام ہوں، یہی کام ہوں، جس سے دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ اور مومن کیا ہے، یہ میزان ہے، یہ دنیا میں بھی میزان ہے اور یہ قیامت میں بھی میزان ہے، یہ تولتا ہے، یہ تولنے میں یعنی کمی بیشی نہیں کرتا، یہ انصاف بھی تولتا ہے، یہ ہر کسی کو برابر دیکھتا ہے۔ مومن کی نظر میں یہ مسلمان اور یہ ہندو، یہ عیسائی، یہ کرسچن، یہ اپنی قوم والا، یہ دوسری قوم والا، یہ اپنے وطن والا، یہ دوسرے وطن والا، یہ اپنے فرقے والا، یہ دوسروں کے فرقے والا، یہ اپنے مکتب والا، یہ دوسرے مکتب والا، ایسے نہیں ہوتے، اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اور اسی صفت کو علامہ صاحب نے کیسے بیان فرمایا کہ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان اور قیامت میں بھی میزان۔ جو مومن نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ میزان کی تشریح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں اپنے بچوں کے لیے، میں اپنے آپ کے لیے، میں اپنے خاندان کے لیے، میں اپنے وطن کے لیے، میں اپنے قوم اور مذہب کے لیے میں جو پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کروں، یہ مومن ہو نہیں سکتا، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم نہ ہو تو یہ دوسروں کے اوپر بھی ظلم پسند نہیں کرتا، یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کو کوئی لوٹے نہ تو یہ دوسروں کی عزتیں بھی نہیں لوٹنا چاہتا، یہ نہیں لوٹتا کیونکہ اسے پسند نہیں یہ چیزیں، اس کو پسند ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال محفوظ رہے، تو اس سے ہر کسی کا مال بھی محفوظ ہو، جان، مال اور عزت۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہے کہ ان چیزوں کو کوئی لوٹ لے، اور جو اپنی جان، اپنے مال اور یعنی جان، مال اور عزت، جو اپنی جان، اپنی عزت اور اپنا مال ہوا کرتا ہے، جب کوئی ان کے لیے فکر مند ہو، ان کی حفاظت کر رہا ہو اور دوسروں کی جان، مال اور عزت وہ لوٹ رہا ہو، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو کہتے ہیں میزان۔ اور میزان کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے ہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ جس سے جگر لالہ کی ٹنڈک ہو وہ شبنم، مومن کون ہے؟ جگر لالہ ایک پھول ہے اور اس کا جگر وہ شبنم کے قطروں سے تازہ ہوا کرتا ہے۔ جس سے جگر لالہ کی ٹنڈک ہو شبنم جب پڑتی ہے، شبنم کے قطرے جب پڑتے ہیں پھول کے اوپر تو پھول ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ اور مومن جہاں بھی جائے اور جہاں پر بھی اس کا وجود ہو، جہاں پر بھی یہ پہنچے، لوگ وہاں ٹھنڈک محسوس کرے
کہ ہم نے انسان کو دیکھا، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی کون آیا، یہ مسلمان آیا، بھائی جان بھی بچاؤ، اس سے مال بھی بچاؤ، عزت بھی بچاؤ، لوگ آپ کو دہشت گرد کہیں، لوگ آپ کو ٹیررسٹ کہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس سے جگر لالہ کی ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے انسانیت کے دل ٹھنڈے ہو، جس کے دیکھنے سے اور جس کے سننے سے اور جس سے ملنے سے انسانیت کی دل، انسانوں کے دل میں خوشی آئے، ٹھنڈک آئے، یہ مومن ہو۔ جسے دیکھ کر دل جل جائے، جسے دیکھ کر لوگ یعنی اپنے آپ سے باہر ہو غصے میں، جسے دیکھ کر لوگ اس کے قتل ہونے پر مجبور ہو جائیں، جسے دیکھ کر لوگ پناہ مانگے کہ بھائی، اور جسے، یہ تو میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جسے دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگے، وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے؟ مومن تو وہ ہے کہ اس سے ملنے کی خواہش ہر کسی کے دل میں ہو، ہر کوئی چاہے کہ میں ایسا ہو جاؤں اور میں اس سے مل لوں، مجھے، یعنی جہاں سے گزرے مسلمان لوگ وہاں پر زندگی بن جائے، لوگوں کی جان مال اور عزتیں محفوظ ہوں۔ جس سے جگر لالہ کی ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ دریا کے دل ہوتے ہیں اور دریاؤں میں، سمندروں میں طوفان آتے ہیں، تو یہ وہ طوفان ہوں جہاں پر ظلم اور جبر اور غصب کے سمندر جو ہیں، یعنی ان کے دل جو اور ان کے مقاصد وہ پورے نہ ہوں اس کے موجودگی میں۔ جہاں پر مومن ہو وہاں پر شیطان کی نہ چلے، وہاں پر ظالم کا ظلم نہ چلے، وہاں پر مظلوم نہ ہو، وہاں پر غریب نہ ہو، وہاں پر یتیم کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہو، وہاں پر بیوہ کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر فوت ہوا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ وہ طوفان ہے۔ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ مسلمان کی جو شب و روز ہوتے ہیں، اس کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ فطرت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا جو فطری قانون ہے، اللہ جو چاہتے ہیں، انسان جو چاہتے ہیں، جنات جو چاہتے ہیں، حیوانات جو چاہتے ہیں، اور نباتات جو چاہتے ہیں، کائنات جو چاہتی ہے، میرے محترم دوستو، فطرت کا سرود ازلی، یہ اس کے دل، اس کی شب و روز، اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کا سرود ازلی ہو، اس کا سرود ہو، اس کی ساز ہو، لوگ یعنی یہ نغمہ ہو ساری کائنات کا۔ مومن یہ ساری کائنات کا ایک نغمہ ہے، جس کے گانے سے اور جس کے سننے سے ساری کائنات میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، اور آہنگ میں، آواز میں، اس کی جو آواز ہے، یہ سورہ رحمان جیسے قرآن میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ آواز میں، ساز میں اور ترنم میں اس کی ایک الگ پہچان ہے۔ تو سارے انسانوں میں، جیسے قرآن میں ساری صورتوں میں سورہ رحمان ایک الگ پہچان رکھتی ہے، تو اسی طرح سارے انسانوں میں زمین کے اوپر مومن کی الگ پہچان ہو۔ لوگ گفتار سے بھی اس کو جانیں اور کردار سے بھی جانیں کہ مومن یہ ہے۔ جیسے ہم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ صورت ہے، باقی صورتیں اس طرح نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جو بھی سورہ رحمان کو شروع کرتا ہے، ہر قاری کو پتہ چلتا ہے، ہر سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری صورت نہیں، صرف اور صرف سورہ رحمان ہے۔ اسی طرح جہاں پر مسلمان نظر آئے تو سارے انسانوں میں اس کی الگ پہچان ہو۔ جیسے ایک وردی والا پولیس ہوا کرتا ہے کہ جب وہ وردی پہن لیتا ہے، لاکھوں کے مجمع میں وہ کھڑا ہو، لوگ
لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ پولیس والا ہے۔ تو مومن کی وردی کیا ہے؟ گفتار اور کردار میں سچائی اور صدق۔ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ کارگاہ فکر کیا ہے؟ فکر کا کارخانہ۔ اور علامہ اقبال صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فکر کا وہ عظیم اور قیمتی کارخانہ عطا فرمایا تھا کہ اس میں انجم بنتے ہیں۔ انجم کہا جاتا ہے ستاروں کو، کہ میرے کارگاہ فکر میں ستارے بنتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال صاحب اپنے فکر سے انسانوں کو، یعنی انسانوں سے انسان بناتے ہیں۔ آج انسان ہمیں تو نظر آتے ہیں لیکن یہ اصل میں انسان نہیں ہے میرے محترم دوستو بھائیوں۔ علامہ اقبال صاحب چاہتے ہیں، نبی، سارے پیغمبروں کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان رہے۔ جب انسان انسانیت کی سطح سے نیچے گرتا ہے پھر یہ انسان بھی نہیں رہتا اور یہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اقبال صاحب اپنے فکر کے کارخانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا جو کارخانہ فکر ہے اس میں ستارے بنتے ہیں، اس میں کانٹے نہیں بنتے، اس میں کوئلہ نہیں بنتا، اس میں ستارے بنتے ہیں۔ لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان لے، اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اے میرے قاری، اے مجھے پڑھنے والے، آ جاؤ اور اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو میرے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق کر لو۔ جو میں نے صفات بیان کی مومن کی، تم بھی ایسے مومن بنو تو تم ستارہ بن جاؤ گے۔ لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان انہی شرائط پہ عمل کرے اور انہی صفات کو اپنے وجود میں لائے تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدر کا ستارہ بن جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو بھی پہچان لے گا اور ساری دنیا اس کی قدر کرے گی۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، تو میرے بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اس پر تشریح لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کلام اور یہ تشریح پسند آئی ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ میں ایک جدوجہد کرتا ہوں اور یہ ایک کار خیر ہے۔ میں علامہ اقبال صاحب کے دل میں جو آگ لگی تھی وہ آگ میرے دل میں بھی ہے، اور جو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، انہوں نے نظم میں لکھا اور میں نثر میں اس کی تصریح کرتا ہوں۔ مقصد اپنی شہرت اور اپنے لیے عزت اور اپنے لیے دولت کمانا نہیں، مجھے ان چیزوں سے بالکل نفرت ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور ایک ایک انسان، ایک ایک مسلمان ایسا بن جائے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے علامہ اقبال صاحب اور میری تشریحات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ اگر ایک آدمی بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ جزاکم اللہ۔